بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیکچر نمبر 10 ہے، چیپٹر 5 شروع کرتے ہیں۔ اس میں کاروباری تنظیم، کاروبار کی تنظیم کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک واحد ملکیتی کاروبار ہے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکشن کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا میں نے جیسے بتایا ابھی آپ کو کہ کاروباری تنظیم یعنی بزنس آرگنائزیشن، ہمارے کورس کے مطابق اس میں 3 اقسام ہیں کاروباری تنظیم کی، جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ واحد ملکیتی کاروبار، شراکت اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی یعنی سول پروپرائٹرشپ یا سول ٹریڈرشپ، پارٹنرشپ اینڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ آج پہلا اس میں ہم واحد ملکیتی کاروبار کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار یا سول پروپرائٹرشپ کاروباری تنظیم کی یہ قسم سب سے قدیم اور سادہ ہے۔ اس میں ایک ہی فرد کاروبار کا مالک اور منتظم ہوتا ہے۔ کاروبار کی کامیابی اور ناکامی کا واحد ذمہ دار ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس قسم کے کاروبار زیادہ ہیں۔ کاشتکار، خوردہ فروش یعنی پرچون فروش، جنرل سٹور، کریانہ سٹور، محلے گلیوں میں دکانیں، یہ چگچی پہ چیزیں بیچ رہے ہیں، یہ اپنا ریڑھیوں پہ چیزیں بیچ رہے ہیں، اپنا ٹھیلوں پہ چیزیں بیچ رہے ہیں، سائیکل پہ چیزیں بیچ رہے ہیں، محلوں میں چھوٹے چھوٹے بیٹھک میں لوگوں نے اپنی اپنی شاپ بنائی ہوئی ہے۔ کوئی بابا باہر سڑک پہ گلی میں بیٹھا، چارپائی کے اوپر بھی ٹافیاں لگا کے بسکٹ لگا کے بیٹھا ہے۔ یہ ساری قسمیں سول پروپرائٹرشپ کی ہیں، یعنی واحد ملکیتی کاروبار کی قسمیں ہیں۔ سب سے میں نے بتا چکا ہوں، سادہ، آسان، کوئی قانون نہیں ہے اس کو بنانے کے لیے۔ کوئی بندہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتا ہے، لیکن قانون کے دائرے کے اندر ہو۔ اس کی ایک تعریف ہے یہ آپ کے سامنے کہ یہ وہ کاروباری تنظیم ہے جس میں اکیلا یا تنہا آدمی کاروبار کا مالک ہوتا ہے۔ وہ کاروبار میں ضروری سرمایہ لگاتا ہے، اس کے بعد پوری محنت اور کوشش کرتا ہے، اور پھر کاروبار سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا اکیلا مالک ہوتا ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ بھی اسے اکیلے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی 100% پروفٹ بھی اسی کا اور 100% لاس بھی اسی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی کچھ خصوصیت ہیں کہ واحد ملکیتی کاروبار کی فیچرز کیا کیا ہیں۔ پہلی فیچر ہمارے سامنے ہے تشکیل یعنی فارمیشن۔ اس قسم کا کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی قانونی طور پر اس کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ کوئی بھی شخص اس قسم کا کاروبار اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت شروع کر سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت ہے واحد ملکیتی کاروبار کی سرمایہ یعنی کیپٹل۔ اس کاروباری تنظیم میں مالک سرمایہ خود فراہم کرتا ہے۔ واحد شخص کے وسائل اور ذرائع محدود ہوتے ہیں، لہٰذا بعض اوقات وہ کاروبار چلانے کے لیے ضروری سرمایہ اپنی ذمہ داری پر عزیز و اقارب اور بینکوں سے بھی ادھار لے لیتا ہے۔ تیسری خصوصیت ہے اس کی، تھرڈ ون، غیر محدود ذمہ داری۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان لمیٹڈ لائبلٹی۔ واحد ملکیتی کاروبار کی صورت میں آجر کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے۔ کاروبار میں اگر نقصان ہو جائے تو قرضہ چکانے کے لیے جتنا پیسہ اس نے کاروبار میں لگایا اس حد تک اس کی ذمہ داری محدود نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کے اوپر قرض چڑھ چکا ہوگا، قرضہ چکانے کے لیے اسے اپنی ذاتی جائیداد بھی فروخت کرنا پڑ سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس اس کی اگلی فیچر، کاروبار کا انتظام، مینجمنٹ آف دا بزنس۔ کاروبار کا مالک متعلقہ تمام امور کو چلانے کا اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کاروبار کے لیے پروگرام اور پالیسیاں بناتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور تمام کاروبار کی بذات خود نگرانی بھی کرتا ہے۔ یعنی اکیلا کام کرنے والا ہے، کاروبار کا انتظام اکیلا چلاتا ہے۔ بعض کا زیادہ تر اس کے فیملی ممبر اس کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے رازداری یعنی سیکریسی۔ ہر کاروباری ادارے کے اپنے خاص راز ہوتے ہیں جو اس کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ کاروباری لین دین، حساب کتاب اور مختلف پیداواری فارمولوں میں رازداری نہایت اہم چیز ہے، کیونکہ اس میں اس کاروبار میں کیونکہ ایک ہی آدمی کاروبار کا مالک ہوتا ہے، اس لیے کاروباری راز اور معلومات صیغہ راز میں بآسانی رکھے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے خوب منافع کمایا جا سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے اس کی خصوصیت ذاتی تعلقات، پرسنل ریلیشنز۔ کاروبار کی اس قسم میں کاروبار کے مالک کا براہ راست تعلق کیونکہ گاہکوں سے ہوتا ہے، کسٹمرز کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اسے گاہکوں کی پسند، ناپسند اور ضروریات کا علم ہوتا ہے۔ ان کی طلب اور پسند کا مال فراہم کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور یوں وہ کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کی فیچر ہے ہمارے پاس 7 نمبر پہ، سیونگز ان ایکسپینسز، اخراجات میں بچت۔ واحد ملکیتی کاروبار کیونکہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر چلایا جاتا ہے اور اکثر کنبہ کے افراد کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے
مصارف پیدائش یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کاروبار کے اخراجات میں بہت حد تک بچت ہو جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے لیگل اینٹی یعنی قانونی حیثیت۔ اس کاروبار کی قانون کی نظر میں کوئی الگ حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حیثیت واحد آجر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ آجر کی قانونی حیثیت کو واحد ملکیتی کاروبار سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ یعنی منافع کی تقسیم۔ واحد آجر کاروبار کے منافع کا اکیلا ہی مالک ہوتا ہے اور شراکتی کاروبار کی طرح کوئی دوسرا شخص اس کے منافع میں شریک نہیں ہوتا۔ 100% منافع اسی کا، کیونکہ ایک ہی مالک ہے نا، تو ایک ہی مالک جو ہوگا تو سارے کا سارا منافع اسی کا ہی ہونا نا، کوئی شریک تو ہے نہیں، کوئی پارٹنر تو ہے نہیں، جیسا کہ پارٹنرشپ میں ہوتا ہے اور کمپنی میں حصہ داروں کو منافع تقسیم ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک اکیلا مالک ہونے کی وجہ سے 100% پروفٹ اسی کا ہوگا۔ قلیل پیمانے پر کاروبار، اگلی ہماری جو اس کی فیچر ہے بزنس آن دا اسمال اسکیل۔ اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہے، صرف اتنے ہی پیمانے پر کاروبار کیا جاتا ہے جتنا فرد واحد بذات خود کنٹرول کر سکے، یعنی اکیلا آدمی جتنا کام کو کنٹرول کر سکے اس حد تک ہی وہ کام کرتا ہے۔ اس طرح تمام کاروبار اس کی ذاتی نگرانی میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ خاصا کامیاب رہتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اس کی فیچرز میں، واحد ملکیتی کاروبار یا سول پروپرائٹر کی فیچرز میں کہ نو نیڈ آف ایگریمنٹ، معاہدہ کا محتاج نہیں، جیسے کہ پارٹنرشپ میں ہم پڑھیں گے کہ پارٹنرز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں کیونکہ اکیلا آدمی ہے، واحد ملکیتی کاروبار شروع کرتے وقت شراکت کی طرح کسی بھی فرد کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جب بھی کوئی فرد واحد کو کاروبار شروع کرنا چاہے، جب بھی کرنا چاہے، آزادی سے کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، دیر از نو نیڈ آف اینی ایگریمنٹ۔ اور لاسٹ پوائنٹ اس کی فیچرز میں ہے ایڈمنسٹریشن اینڈ کنٹرول آف بزنس یعنی کاروبار کی دیکھ بھال۔ واحد ملکیتی کاروبار کا مالک تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، تمام کاروباری اور انتظامی امور خود سر انجام دیتا ہے اور اپنے کاروبار کے لیے منصوبہ بندی اور پالیسیاں بھی مرتب کرتا ہے اور اپنے مفاد کی دیکھ بھال بھی خود ہی کرتا ہے۔ تو یہ چند فیچر تھی سول پروپرائٹرشپ کی۔ اب ہم آگے اس کے کچھ فوائد اور نقصانات کو ڈسکس کریں گے کہ واحد ملکیتی کاروبار کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو واحد ملکیتی کاروبار کے سب سے پہلے فائدوں میں میرٹس یا ایڈوانٹیجز آف سول پروپرائٹرشپ یا سول ٹریڈرشپ۔ پہلا اس کا میرٹ ہے یا ایڈوانٹیج ہے یا فائدہ ہے ایزی فارمیشن، آسان تشکیل۔ اس قسم کے کاروبار کو شراکت اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے مقابلے میں قائم کرنا آسان ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں اور نہ ہی رجسٹریشن لازمی ہے۔ کوئی بھی شخص اس قسم کا کاروبار اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت شروع کر سکتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے واحد ملکیتی کاروبار کا رازداری، سیکریسی۔ ہر کاروباری ادارے کے اپنے خاص راز ہوتے ہیں جو اس کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں، اور لین دین ہے، مثلا لین دین ہے، حساب کتاب ہے، مختلف پیداواری فارمولے ہیں جن میں راز نہایت اہم چیز ہے، کیونکہ اس قسم کے کاروبار میں ایک فرد کاروبار کا مالک ہوتا ہے، اس لیے کاروباری راز بآسانی خفیہ رکھے جا سکتے ہیں اور یوں کاروبار میں زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ ہے ذاتی دلچسپی، پرسنل انٹرسٹ، کیونکہ کاروبار میں نفع نقصان کا اثر براہ راست کاروبار کے مالک پر ہوتا ہے، اس لیے کاروبار میں ذاتی دلچسپی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ظاہر ہے جب بندے کو پتہ ہوگا کہ سارا نقصان اسی کا ہونا ہے، سارا منافع اسی کا ہونا ہے، تو پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ کاروبار میں جتنا منافع ہوگا اسی کو ملے گا، نقصان تو اس کو اکیلے کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے وہ کاروبار میں پوری محنت، دلچسپی اور توجہ سے کام کرتا ہے تاکہ اس کا کاروبار ترقی کرے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع بخش ثابت ہو۔ چوتھا پوائنٹ ہے اس کے فائدوں میں کہ فوری فیصلے، امیجیٹ ڈیسیجنز، کیونکہ کاروبار کا مالک ایک فرد ہوتا ہے اس لیے کسی دوسرے سے ہدایات و صلاح و مشورہ لینے کا پابند نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کاروباری معاملات میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق فوری فیصلے کر کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ذاتی روابط، نیکسٹ اس کا فائدہ پرسنل کانٹیکٹس۔ کاروبار کی اس قسم میں کاروبار کے مالک کا براہ راست تعلق گاہکوں سے ہوتا ہے، اس لیے اسے گاہکوں کی پسند ناپسند ضروریات کا علم ہوتا ہے، یہ ان کی طلب اور پسند کا مال فراہم کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے اور یوں کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں 6 اخراجات میں بچت۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے واحد ملکیتی کاروبار کا کہ یہ کاروبار شروع کرتے وقت زیادہ اخراجات برداشت نہیں کرنا پڑتے
جس طرح شراکتی اور کمپنی کے کاروبار میں رجسٹریشن اور دیگر قانونی لوازمات کے سلسلے میں بہت زیادہ اخراجات کرنا پڑتے ہیں، اس میں کوئی نہیں خرچہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ چاہے چھوٹے سے 1000 روپے سے بھی کاروبار شروع کر سکتا ہے، کوئی فروٹ کی ریڑھی لگا لے، سبزی کی ریڑھی لگا لے، یہ واحد ملکیتی کاروبار نہیں آتے ہیں نا، تو تھوڑے سے کاروبار 1000 1500 2000 5000 10000 لاکھ جس طرح جتنا کہ اس کے پاس سرمایہ ہے اس سے کاروبار شروع کر سکتا ہے، اور اس کے اخراجات سٹارٹنگ ایکسپینسز کچھ نہیں ہوتے، معمولی سے ہوتے، ایک عام آدمی جنہیں اپنی کاروبار کے حساب سے برداشت کرتا ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہمارے پاس 7 نمبر پر، وہ ہے نشر و اشاعت، پبلسٹی، یعنی واحد ملکیتی کاروبار میں اشیاء یا پیداوار کیونکہ کم مقدار میں ہوتی ہیں، اس لیے مال کی فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ بھی محدود ہوتی ہے، اس لیے اشیاء کو عوام میں متعارف کروانے اور مقبول بنانے اور زیادہ گاہک پیدا کرنے کے لیے نشر و اشاعت پر زیادہ رقم خرچ نہیں کرنا پڑتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس واحد ملکیتی کاروبار کے فائدوں میں انفرادی پسند اور ذوق کی تسکین، یعنی سیٹسفیکشن آف انڈیویجول لائکنگ اینڈ انٹرسٹ۔ واحد ملکیتی کاروبار میں آجر کا، یعنی تاجر آجر ایک ہی بات ہے، کا گاہکوں سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اس لیے اسے گاہکوں کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ گاہکوں کی انفرادی پسند اور ذوق کی تسکین کی اشیاء پیدا کرتا رہتا ہے۔ 9 نمبر پر ہے فلیکسیبلٹی، اس کاروبار میں لچک ہوتی ہے، لچک داری، اس میں زیادہ لچک پائی جاتی ہے، بدلتے ہوئے کاروباری حالات کے مطابق کاروبار میں آسانی سے تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، یعنی جیسے ہی دیکھا کہ اس کاروبار میں ذرا پرافٹ کم ہے یا سیل کم ہوگی یا اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے جو وہ کام کر رہا ہے، تو وہ اس کام کو ڈائیورٹ کرتا، چینج کر سکتا ہے، اسی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ کوئی مثلا اگر کوئی کپڑا بیچ رہا ہے تو کہتا ہے کپڑے کے کاروبار میں فائدہ نہیں ہے، یا کپڑے میں کاروبار چل نہیں رہا تو کپڑے کے کاروبار کو چینج کر کے وہ کریانے کا کام کر لے، کریانے کا نہیں چلا منیاری کا کام کر لے، وہ نہیں چلا جوتوں کا کام کر لے، جوتے بیچ لیں، شو سٹور کھول لے، یعنی جس کام میں نقصان کا خدشہ وہ چھوڑ دے، اگر وہ محسوس کرتا ہے تو کوئی اور کام شروع کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ فلیکسیبلٹی، لچک اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اس کے فائدوں میں آزادی و خود مختاری، اس قسم کے کاروبار میں مالک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کا ملازم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جس طرح چاہے کاروبار چلائے، اور اس کاروبار میں قرض لینے میں بھی آسانی ہے، اس میں مالک کی ذمہ داری محدود قرض لینے میں اس میں مالک کی ذمہ داری محدود نہیں ہوتی، اس لیے وہ مالی اداروں یا عزیز و اقارب سے آسانی سے قرضہ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ محدود ذمہ داری صرف کمپنی میں ہے، واحد ملکیتی اور شراکت میں ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے۔ انتقال پذیری ہے جی اگلا پوائنٹ اس میں، ایزی ٹرانسفربلٹی، یعنی واحد ملکیتی کاروبار کو اگر کسی کو فروخت کرنا ہو، یعنی مالک چاہتا ہے کہ اپنا کاروبار بیچ دوں کسی کو یا کسی کو منتقل کر دوں، تو آسانی سے بغیر کسی قانونی پابندی کے وہ بیچ سکتا ہے، کسی کو منتقل کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی خصوصیات میں ڈسکس کر چکے ہیں، انٹائر پروفٹ یعنی مکمل منافع، اس کا مکمل منافع جو ہے مالک کا ایک ہی ہوتا ہے، جتنا بھی منافع ہوگا اس کا مالک واحد بندہ ہے، اکیلا مالک ہونے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، اور 100% اسی کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا نیکسٹ 14 پوائنٹ، ذاتی ساکھ یعنی پرسنل گڈ ول، اس کا مالک مکمل نفع نقصان کا کیونکہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے کاروباری ساکھ، گڈ ول، شہرت، عزت بنانے اور نقصان سے بچنے کے لیے یہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس سے کاروبار کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اور جن لوگوں کی یا اداروں کی کاروباری ساکھ بن جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کی بدولت کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع کماتے ہیں۔ آخری پوائنٹ اس کے فائدوں میں ہے آسان خاتمہ، ایزی ڈیزولیشن، وائنڈنگ اپ کرنا ہو، ختم کرنا ہو کاروبار کو تو وہ بھی آسان ہے، یعنی واحد ملکیتی کاروبار کا خاتمہ بھی اس کے بنانے کی طرح، تشکیل کی طرح، فارمیشن کی طرح آسان ہے، جب بھی مالک چاہے بغیر کسی قانونی پابندی کے کاروبار کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے چند فائدوں کے بعد ظاہر جہاں کچھ چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹاپکس کے کچھ ڈسکشن جب کرتے ہیں تو تصویر کے جس طرح کہتے ہیں 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر کاروبار کے بھی 2 رخ ہیں، فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ تو اب ہم واحد ملکیتی کاروبار کے چند نقصانات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں پہلا نقصان جو آپ کے سامنے ہے دیکھیے، لمیٹڈ کیپٹل، محدود سرمایہ۔ اس قسم کے کاروباری تنظیم میں چونکہ ایک ہی آدمی کاروبار کا مالک ہوتا ہے، لہٰذا اس کے وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، اس لیے سرمایہ بھی محدود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار وسیع پیمانے پر نہیں کیا جا سکتا اور وسیع پیمانے کے فائدے حاصل نہیں کر پاتے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے محدود انتظامی قابلیت،
یعنی لمیٹڈ مینجمنٹ ایبلٹی واحد ملکیتی کاروبار کی سب سے بڑی خامی محدود انتظامی قابلیت ہے، کیونکہ ایک فرد ہر معاملہ میں ماہر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی محدود وسائل کے باعث وہ ماہر افراد کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے کاروبار کو زیادہ کامیاب اور منافع بخش طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ تیسرا اس کے نقصانات میں ہے واحد ملکیتی کاروبار کے غیر محدود ذمہ داری ان لمیٹڈ لائبلٹی۔ اس قسم کے کاروبار میں ایک ہی فرد کاروبار کا مالک ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، یعنی اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی ذاتی جائیداد بھی فروخت کی جا سکتی ہے۔ اسے ہم غیر محدود ذمہ داری کہتے ہیں، یعنی کاروبار میں لگائے گئے سرمایہ تک ذمہ داری محدود نہیں، نقصان کی صورت میں قرض چکانے کے لیے پرسنل پراپرٹی بھی سیل کی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اس کے نقصانات میں ان سوٹیبل فار لارج اسکیل بزنس، یعنی وسیع کاروبار کے لیے ناموزوں۔ اس کی خامیوں میں یہ بھی ایک خامی ہے کہ وسیع کاروبار کرنے کے لیے یہ قسم موزوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں وسائل محدود ہوتے ہیں، سرمایہ محدود ہوتا ہے، انتظامی قابلیت محدود ہوتی ہے، اور بڑے کاروبار چلانے کے لیے وسیع وسائل، وسیع سرمایہ اور وسیع انتظامی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کاروباری تنظیم صرف چھوٹے کاروبار کے لیے یہ والی تنظیم صرف چھوٹے کاروبار کے لیے موزوں ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے لیک آف ڈیوریبلٹی، یعنی ناپائیداری۔ اس کاروبار کی سب سے بڑی خامی اس کی ناپائیداری ہے۔ ایسے کاروبار کا مالک اگر مر جائے، پاگل ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے یا کاروبار میں زیادہ نقصان ہو جائے تو کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس 6 نمبر پر اس کی جو خامی ہے یا نقصان ہے واحد ملکیتی کاروبار کا، غلط فیصلے، رانگ ڈیسیجنز۔ واحد ملکیتی کاروبار میں کیونکہ ایک ہی بندہ مالک ہوتا ہے اور اپنے کاروباری مسائل پر اکیلا ہی غور و فکر کرتا ہے اور دوسروں سے مشورہ لیے بغیر فیصلے کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات غلط فیصلوں کے باعث اسے نفع کی بجائے نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ 7 نمبر پر ہے کہ اس کاروبار پر عوام کا کم اعتماد ہوتا ہے، یعنی اس کاروباری تنظیم میں کاروبار کو چلانے کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی حسابات کا آڈٹ کہتے ہیں جانچ پڑتال کو، یعنی حسابات کو چیک کرنا، آڈٹ فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو چیک کرتے ہیں، اور نہ ہی حسابات کا آڈٹ جانچ پڑتال کرانا جو قانونی طور پر ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس قسم کے کاروبار میں عوام کا اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ اگلا اس کا نقصان ہے کہ ذاتی موجودگی، پرسنل پریزنس، کیونکہ مالک فرد واحد ہوتا ہے، اس لیے کاروبار چلانے کے لیے اس کی ذاتی حاضری ضروری ہوتی ہے، اور کاروبار سے غیر حاضری کی صورت میں کاروبار کے فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی پرسنل ایک بندہ زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے فیملی ممبر ساتھ سے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں کاروبار کی، تو ان کو وہ تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات غیر موجودگی میں غیر حاضریاں زیادہ ہو جائیں تو کاروبار کے فیل ہونے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اس میں نقصان کا خطرہ۔ واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات میں ڈی میرٹس میں چانسز آف لاس۔ واحد ملکیتی کاروبار میں چونکہ سارا نقصان اکیلے ہی ایک فرد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لہٰذا وہ کوئی ایسا نیا کاروبار یا نیا طریقہ پیدائش اپنانے کی کوشش نہیں کرتا جس میں اسے خسارہ یا کم منافع کا خدشہ ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ کہ ماہرین کی خدمات سے محرومی۔ بڑے بڑے کاروبار جو ہوتے ہیں جیسے کمپنی ہے یا بعض پارٹنرشپ میں بھی ہم ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کاروبار میں کیونکہ پیسہ کم ہوتا ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آجر انتظامی ماہرین مثلا اکاؤنٹنٹ ہے، کاریگر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، انجینئرز وغیرہ ہیں، ان کی خدمات حاصل نہیں کر پاتا اور زیادہ منافع سے محروم رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارا انسالوینسی۔ واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات میں اس کاروبار میں باقاعدہ حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ بعض اوقات آجر اپنی زندگی یا گھریلو ضروریات کے لیے بے حساب روپیہ کاروبار سے نکالتا رہتا ہے اور اسے کاروبار کی صحیح سرمایہ کاری کا اندازہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قرضہ جات یعنی واجبات اثاثہ جات سے تجاوز کر جاتے ہیں اور نتیجتاً کاروبار کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اس کے بعد ذاتی قابلیت پر کامیابی کا انحصار۔ بزنس سکسیس ڈیپینڈز اپون پرسنل ایبلٹی، یعنی اس کاروبار کی کامیابی کا مکمل دار و مدار واحد آجر کی ذاتی قابلیت پر ہوتا ہے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے یا فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ میں عموماً وہ قابلیت نہیں ہوتی
جو کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے، لہٰذا کاروبار عموماً فیل ہو جاتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ اس کے نقصانات میں لمیٹڈ لائف یعنی محدود زندگی ہے۔ اس کاروباری تنظیم کا سب سے بڑا اور نقصان یہ ہے کہ اس کی زندگی بہت محدود ہے۔ اگر ایسے کاروبار کا مالک مر جائے، پاگل ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو کاروبار بھی فیل اور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی چھوٹے پیمانے پر کاروبار کی باتیں ہو رہی تھی کہ اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، تو پھر اب ضرورت ایسی محسوس ہوئی کہ کچھ بڑا کاروبار کیا جائے درمیانے درجے کا۔ اس کے لیے ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے شراکت کو، اور شراکت کے بعد پھر مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس وقت کے لیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔